میں ایک گزارش ضرور کروں گا، یہاں پر ہمارے کچھ دوست جو احتجاج کر رہے ہیں، اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ثبوت لے کے آئیں، امبیسڈر صاحب، قونصل جنرل صاحب تمام معاملات اب ان کے حل کریں گے، لیکن ثبوت لے کے کوئی نہیں آتا۔ بات ہوتی ہے میرا فون نہیں سنا گیا، میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا گیا، اپنی پرابلم کو لے کے چلتے ہیں۔ ثبوت لے کے آئیں تو ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ میں وہ دعوت دیتا ہوں امبیسڈر آف پاکستان رضوان ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائیں، اور منہاج القرآن کی طرف سے کیانی صاحب انہوں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے اور ویلکم کہیں گے۔ کیانی صاحب تھوڑے کھڑے کریں۔ Mr. Miguel Esteve, Mr. Angel Colom, Madame Maria Rosa, Mr. Jose Maria Sala, Honorable Consul General, منتظمین جلسہ، معزز خواتین و حضرات، قوموں کی زندگی میں ایسے بھی دن آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کا دن بھی پاکستان قوم کی تاریخ میں اسی نوعیت کا دن ہے۔ یہ وہ روز سعید تھا جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے علیحدہ اور خود مختار مملکت کے تصور کو پذیرائی نصیب ہوئی۔ یہ کوئی معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو ہر لحاظ سے ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے اس قوم کے خواب کو حقیقت میں بدل ڈالا؟ واحد اصول جس سے قوم بنتی ہے وہ اتحاد اور یکجہتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو عزم کو راسخ اور یقین کو پختہ کرتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو عوام میں ایثار اور قیادت میں خلوص کے جذبے کو بیدار کرتی ہے۔ یہ احساس کہ ہم ایک ہیں اور ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، یہ احساس میرے ہم وطنوں ہماری قومی وجود کو شناخت دیتا ہے۔ بیرون ملک یہ ہمارے انفرادی وجود کی بھی مثال ہے، اور علامہ اقبال کا شعر آپ کو بہت سے مقررین نے سنایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے ہم وطنوں، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے۔ ہماری آزادی کی تاریخ بہت طویل، صبر آزما اور جہد عظیم سے عبارت ہے۔ اس قوم نے گراں قدر اور ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ حصول آزادی کے لیے ایثار تو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانان ہند نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ تحریک جس کا آغاز سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قربانیوں سے ہوا، آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی سچی اور ایماندار قیادت میں اپنی پہلی منزل پر پہنچی۔ یہ آزادی نہ تو ہمیں انگریز نے تشتری میں سجا کے تحفے پہ دی، اور نہ ہی ہندوستان میں بسنے والی دیگر اقوام نے بخشش کے طور پہ عنایت کی۔ یہ مسلمانان ہند نے بڑی تگ و دو، انتھک کاوش، بے پناہ ہمت اور ناقابل تصویر حوصلے کے بنا پر حاصل کی تھی، اور اس ہمت اور حوصلے کی تقویت اتحاد اور یکجہتی کے اعلیٰ جذبے نے دی تھی۔ یہ ملک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ملا تھا، یہ اتحاد و مساوات کی زندہ مثالیں قائم کرنے کے بعد ملا تھا۔ لیکن عزیز ہم وطنوں، یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ اللہ قوموں کی آزمائش، غلامی اور آزادی دونوں صورتوں میں کیا کرتا ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس نئی مملکت میں تیرے دین کے اصول اپنائیں گے، اپنا سیاسی، سماجی اور قانونی نظام تیرے دین کے اصول کے مطابق اپنائیں گے، معاشرتی عدل قائم کریں گے، اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ہر شہری کو مذہبی، اقتصادی اور عملی آزادی ہوگی۔ آج ایک لمحے کے رک کے سوچئے کہ ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم کے، فرد کے اور اجتماعی طور پر اس عہد کی کتنی پاسداری کی۔ یاد رکھیے، عہد شکنی کی سزا کئی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی گروہی
اور علاقائی مفادات سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہم پہ ہر طرف سے اغیار کی لغیار ہے، مگر سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز ہماری تنگ نظری، عدم برداشت اور اللہ کے رسولوں سے انحراف ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر شخص دیانتداری اور محنت سے کام کرے، مگر اپنے لیے ہم مختلف اصول وضع کر لیتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے رہنما ایماندار، محنتی اور پاکستان کے وفادار ہوں، مگر ہم اپنی ذات پر یہ پابندیاں لگانے کو تیار نہیں ہوتے جو ایک مہذب معاشرے کے لیے، شہری کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ میرے ہم وطنوں، بدقسمتی سے آج ہم تاریخ کے جس دوراہے پر کھڑے ہیں وہاں اتفاق و اتحاد نام کی چیز نظر نہیں آتی، اور ہم پاکستانیوں کے لیے باہمی اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ پاکستان اس وقت تک مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم باہمی اختلافات کو مٹا کر یکجان نہ ہو جائیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہماری اتحاد و اتفاق کے سامنے ہمارے مخالفین اور تمام دشمن اپنے گھناؤنے منصوبے اور سازشوں کے ساتھ ناکام ہو جائیں گے۔ غیروں کی مخالفت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے باہمی اختلافات کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں۔ آج ہم جن تمام تر مسائل کا ذمہ دار عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کو ٹھہراتے ہیں، وہ سب در حقیقت ہمارے اندرون خانہ کمزوریوں کے عکاس ہیں۔ ہم خود کو پاکستانی کی بجائے سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی کہلوانے میں فخر محسوس کریں تو بعید نہیں کہ ہماری قومی پہچان بھی مٹے۔ ہم پاکستانیوں کو یہ حقیقت ہر منزل اور ہر مرحلے پر پیش نظر رکھنا ہے کہ جو قومیں متحد نہیں رہیں وہ حلف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور قدرت بھی ان کی کچھ مدد نہیں کرتی۔ خواتین و حضرات، کیا ہمیں اکٹھا ہونے کے لیے 65 کی جنگ اور 2005 کے زلزلوں کا انتظار ہے؟ کیا ہم جن مصائب سے ہم دوچار ہیں آج کل وہ ان آفات سے کم ہیں؟ آج ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ ہماری شناخت اور وجود اسی اتحاد کا مرہون منت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے 1940 سے لے کر کیا تھا۔ پاکستان کے لیے اپنی ذات، برادری، پارٹی اور جماعت سے بلندتر ہو کر سوچئے۔ اپنی صلاحیتوں کے استعمال اور قربانیوں میں قومی فلاح کا کم از کم اتنا حصہ تو رکھیے جتنا اس ملک نے آپ کی شناخت دلانے میں رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، کتالونیا، خصوصاً بارسلونا آپ کا دوسرا گھر ہے۔ یہاں کے قوانین و ضوابط کا احترام آپ پر فرض ہے۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے تحمل، یکانگت اور رواداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنا ہے۔ آپ کا یہ بھی اتنا ہی وطن ہے جتنا پاکستان ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ ہمارے ملک کو بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، لیکن ان کا حل بھی ہم ہی نے تلاش کرنا ہے۔ محض تنقید سے ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہوگا۔ یقیناً مسائل بے انتہا اور پیچیدہ ہیں، مگر دی ہوئی قربانیوں کا پھل ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے ہر وہ قدم جو آپ اٹھائیں یہ سوچ کر اٹھائیں کہ اس کے آنے والے پاکستانیوں پر اور پاکستانی نسلوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری قوم کو اللہ نے ہر آزمائش میں سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ملک اسی قوم کی محنت اور جانفشانی کی بدولت قائم رہے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان پاکستان کو ابھی بھی اسلامی ممالک کی قیادت کا اہل سمجھتے ہیں۔ آئیے اپنے قول و فعل اور عملی کوششوں سے اس پاکستان کی تعمیر کریں جس کا اللہ تعالیٰ سے ہم نے 65 سال پہلے وعدہ کیا تھا۔ میں منتظمین تقریب کو اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ آپ اگلے سال سب مل کے مجھے بلائیں گے اور ہم ایک جگہ بیٹھ کے یوم آزادی منائیں گے۔ میری نوجوان نسل سے خاص طور پہ یہ التجا ہے کہ قوم کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آئیے مل کر اس منزل کی طرف چلیں جس کا تعین ہم نے 1940 کی قرارداد پاکستان میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایک مضبوط اور متحد قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ سفیر پاکستان۔ نعروں کے ساتھ پاکستان، پاکستان سدا سلامت تا قیامت، تا قیامت، پاکستان
کتالونیا. بہت شکریہ تمام احباب کا پورے ذوق و شوق نظم کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنے پر. اب اس کا اگلا حصہ جس میں یقیناً آپ گھومنے پر مجبور ہوں گے وہ شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے محترم جاوید مغل صاحب اور ان کے پیچھے پیچھے جس وحدت کا، جس یونٹی کا یہاں سے درس دیا گیا ہے اس کا اظہار ہوگا. مختلف ممالک کے پرچم لیے نوجوان سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. فیضان مدینہ سے نوجوان تشریف لائیں گے سٹیج پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مائک جاوید مغل صاحب کے حوالے. اگلے